الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار، عید قربان کے مبارک اور بابرکت موقع پر جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں. اللہ ان بارحمت گھڑیوں کو ہماری بخششوں کا سبب بنائے، اور جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کے اندر قیامت تک کے لیے اللہ نے قربانی کو عام کر دیا، ہم سب کو اللہ دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن پاک سے ایک آیہ مبارکہ عید کے اجتماع کے موقع پر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی تھی. اسی عنوان کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اس پورے رکوع کے اندر آج کے دن کے متعلق خاص کر کے جو یاد ہے قربانی کی، اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. ابتدا یہاں سے ہوئی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. 90 سال آپ کی عمر بنتی ہے. پھر اللہ رب العالمین عمر کے اس حصے میں اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو ایک حلم والے لڑکے کی بشارت عطا فرمائی، ایک بردبار بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. یہاں تک ہماری گفتگو عید کے اجتماع کے اندر پہنچی تھی. میں اسی سے اپنا کلام آگے بڑھانا چاہوں گا. یہ جو اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم کو بشارت کے اندر یہ جملہ ساتھ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، حلیم بیٹا، حلم والا بیٹا. تو علامہ بیضاوی حلم کی تعریف نقل فرماتے ہیں. حلیم کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اللہ کی ذاتی جو نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام حلیم بنتا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کیا یہ نام اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ پھر اپنی عطا سے بندوں کو بھی نام کا فیض عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے کسی قسم کا مذہب کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. میں اس کی مثال یوں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں. ایک چراغ جل رہا ہو، اس چراغ کے سامنے اگر آپ آئینہ رکھ دیں تو آپ کو آئینے کے اندر بھی ایک چراغ جلتا ہوا نظر آئے گا. تو آپ کیا کہیں گے کہ آئینے والا جو چراغ ہے وہ حقیقی چراغ ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو اس چراغ کا پرتاؤ ہے.
یہ تو اس چراغ کا عکس ہے. وہاں بھی چراغ نظر آئے گا, روشنی نظر آئے گی, لیکن وہ حقیقی چراغ نہیں ہوگا, حقیقی روشنی نہیں ہوگی. اصل یہ سب کچھ اس چراغ کا, جس کے سامنے آئینہ رکھا گیا ہے, اس کا پرتاؤ ہے, اس کا عکس ہے. میں اسی مثال کے ذریعے عرض کرنا چاہوں گا, اللہ رب العالمین کی جتنی صفتیں ہیں, جب اللہ کے ساتھ کوئی صفت ہو اور پھر وہ اللہ اپنے فضل سے کسی بندے کو عطا فرما دے, تو اللہ کی صفت کے اندر کوئی بھی فرق واقع نہیں ہوتا. وہ رؤوف ہے, اس نے اپنے نبیوں میں سے ہمارے نبی محترم کو رؤوف بنا دیا, اس کے رؤوف ہونے والی صفت کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. وہ رحیم ہے, اس نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو رحیم بنا دیا, تو اس کی رحمت والی صفت کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. وہ حلیم ہے, اس نے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو حلیم بنا دیا, تو اس کے حلم والی صفت کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. صاف عقیدہ اور اصول ہے, کیونکہ حلم اس کے پاس جو ہے وہ ذاتی ہے, یعنی اللہ کے پاس جو حلم ہے وہ ذاتی ہے. اللہ جو رؤوف ہے وہ خود سے ہے, اللہ جو رحیم ہے وہ خود سے ہے, اور اس نے اپنے نبیوں کو خود بنایا ہے. وہ بنانے والا ہے, یہ بننے والے ہیں. وہ عطا کرنے والا ہے, یہ عطا کو لینے والے ہیں. وہ جھولی بھرنے والا ہے, یہ اس جھولی کو لے کر کے آگے مخلوق میں تقسیم فرمانے والے ہیں. یہ اتنا بڑا فرق ہے, اس کی ہے. تو یہ جو حلیم ہے تو اللہ کے لیے خاص, لیکن یہاں پر جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے بولا گیا. تو علامہ بیضاوی نے بہت ساری باتیں نقل فرمائی, میں ان میں سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جناب اسماعیل کی صفت اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم, آپ نے 90 سال کی عمر میں ہم سے دعا کی ہے کہ بیٹا مل جائے, ہم آپ کو بیٹا دیں گے. اس بیٹے کی شان کیا ہوگی؟ وہ حلیم ہوگا, بردبار ہوگا. علامہ بیضاوی حلیم کی ایک تعریف یہ کرتے ہیں کہ جس وقت بندے کے پاس قوت ہو, طاقت ہو, عہدہ ہو, اور بندے پر کوئی ظلم کر دے, بندے کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے, اور بندہ طاقت رکھتا ہو کہ بدلہ لے سکے, طاقت رکھتا ہو کہ اس کام کو بدل سکے, لیکن باوجود اس کے کہ وہ طاقت رکھتا ہے, قوت, عہدہ اور ثروت ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دے, اس صفت والے بندے کو حلم والا بندہ کہا جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں بندوں کی دنیا کے اندر بہت کم بندے ہوتے ہیں جنہیں یہ صفت میسر آتی ہے. گالی ملے تو معاف کر دیں, کوئی مارے تو معاف کر دیں, کوئی ظلم کرے تو معاف کر دیں. بندوں کی دنیا کے اندر بندے تو دنیا ہی کے اندر بدلہ لینا چاہتے ہیں. اندر کا انسان طلبگار ہوتا ہے, جس نے مجھے گرایا ہے میں اسے گراؤں, جس نے مجھے برا کہا ہے میں اسے برا کہوں. لیکن آپ نبیوں کی سیرت کو دیکھ سکتے ہیں اور نبیوں کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں. رب کائنات نے کہا کہ پیارے ابراہیم, 90 سال کی عمر کے اندر ہم آپ کو جو بیٹا دے رہے ہیں, اس بیٹے کی شان یہ ہوگی, کوئی ان پر ہاتھ اٹھا بھی دے گا تو یہ ہماری رضا کے لیے معاف کر دیا کریں گے. یہ حلم والے ہیں, یہ بردبار ہیں, برداشت کرنے والے ہیں. اور سب سے خوبصورت تعریف میں کہتا ہوں, اگر یہ نور ہماری ذات کے اندر آ جائے تو عید قربان کے موقع پر ایک سبق بھی ہوگا اور ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہوگی. یعنی حلم کی یہ تعریف ہر بندے کے اندر آ سکتی ہے اگر بندہ لانا چاہے. علامہ بیضاوی کہتے ہیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے, بندے کو اپنے مکمل جسم پر کنٹرول نہیں ہوتا. کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی عقل تو سلامت ہوتی ہے پر اس کے احساسات اور جذبات اس کے قابو سے نکل جاتے ہیں. بعض اوقات عقل مند بندہ جذبات میں آ کر کے کوئی برا کام کر دیتا ہے. یہ جتنی طلاقیں واقعہ ہوتی ہیں یہ جذبات ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے, یہ غصے ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے. باشعور بندہ, با عقل بندہ جس وقت اس کے جذبات اس کے قابو سے باہر نکلتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کر دیتا ہے, سمجھ آتی ہے عقل تو تھی پر جذبہ اس کے قابو سے نکل گیا ہے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندے کے پاس عقل بھی ہوتی ہے, جذبات بھی اس کے قابو میں ہوتے ہیں, لیکن آنکھ بندے کے قابو میں نہیں ہوتی, وہ کسی غیر محرم پر جا پڑتی ہے. اب ادھر سے بندہ گر گیا. بعض اوقات آنکھ بھی بندے کے قابو میں ہوتی ہے لیکن کان بندے کے قابو میں نہیں رہتے, وہ کوئی فوش بات سن لیتے ہیں, بے حیائی کی بات سن لیتے ہیں. بعض اوقات کانوں پر بندہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن زبان بندے کے قابو سے نکل جاتی ہے اور اس سے گالی نکل جاتی ہے, غیبت ہو جاتی ہے, جھوٹ نکل جاتا ہے, کسی کا دل اس زبان سے توڑ دیا جاتا ہے. بعض اوقات زبان پر بندہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن ہاتھ بندے کے قابو سے نکل جاتے ہیں, یہ کسی پر ظلم کرنے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات یوں ہوتا ہے ہاتھ بھی قابو میں ہوتے ہیں لیکن قدموں کے چلنے کی رفتار یہ بے قابو ہو کر گناہ کے حرم کے اندر پہنچ جاتی ہے. میں نے کہنا یہ چاہا کہ
سارے انسان ایسے نہیں کہ جن کا پورے وجود کے اوپر کنٹرول ہو جائے، دل بھی کنٹرول میں ہو، جذبہ بھی کنٹرول میں ہو، احساس بھی کنٹرول میں ہو، آنکھ کا دیکھنا بھی کنٹرول میں ہو، کان کا سننا بھی کنٹرول میں ہو، زبان کا بولنا بھی کنٹرول میں ہو۔ وہ وجود جس وجود پر پورے کا پورا شریعت محمدی کا پیرا لگا ہو، اس وجود والے بندے کو علم والا بندہ کہا جاتا ہے۔ یہ نیکی کی بہت بڑی معراج ہے، بندے کی آنکھ اس کے قابو میں آ جائے، بندے کے کان اس کے قابو میں آ جائے، بندے کا کردار اس کے قابو میں آ جائے۔ مجھے یوں جملہ کہنے دیجئے، گویا بندہ اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر شریعت مصطفیٰ نافذ کر لے، وہ اس پر پیرا لگا دے حضور کی شریعت کا، ایسا بندہ علم والا بندہ ہوتا ہے، بردبار بندہ ہوتا ہے، حلیم بندہ ہوتا ہے۔ اسے رب یہ رونق عطا فرماتا ہے، وہ اپنے وجود کے اوپر شریعت کا پیرا لگاتا ہے، آنکھ کو بہکنے نہیں دیتا، کان کو بہکنے نہیں دیتا، نظر کو بھٹکنے نہیں دیتا، زبان کو پھسلنے نہیں دیتا، قدموں کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا، سوچوں کے قبلے کو ہمیشہ سیدھی سمت کے اندر رکھتا ہے۔ یوں اپنی زندگی کو استوار کرنے والا بندہ وہ علم والا بندہ ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کو بشارت مل رہی تھی کہ آپ نے 90 سال کی عمر میں ہم سے سوال کیا ہے، ہم آپ کو بیٹا دیں گے، آپ نے نیک بیٹا مانگا ہے، ہم وہ بیٹا دیں گے جو علم والا ہوگا، جس کا وجود پر کنٹرول ہوگا، جذبات پر کنٹرول ہوگا۔ اور میں کہتا ہوں نبی سارے ہی ایسے ہوتے ہیں اور رسول سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، انہیں اپنے وجودوں پر کنٹرول ہوتا ہے، انہیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کرنا یہ اچھی طرح آتا ہے۔ یہ نبیوں ہی کا راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر لوگ اللہ کا قرب پا لیتے ہیں، جس پر چل کر لوگ جنت کے طلبگار بن جاتے ہیں، جس پر چل کر لوگ اللہ کے نور کے اندر بس جایا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ تو قرآن پاک نے بشارت عطا فرمائی جناب ابراہیم کو کہ ہم آپ کو علم والا بیٹا عطا کریں گے۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے بیچ میں سے بہت ساری چیزیں چھوڑ کر کے جوانی کی جانب اشارہ کیا، کیونکہ یہاں پر مقصود وہ واقعہ تھا جو اس دن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وگرنہ ابتدا کے اندر بھی اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ جب بچہ دنیا کے اندر آ گیا، رب کائنات نے کہا کہ ایسا کرو، بچے کو لے جاؤ، اپنی بیوی کو لے جاؤ، اور بے آب ہو گیا، جہاں پر کسی قسم کی انسانیت کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ مکہ تو آج مکہ بنا ہے اور وہاں پر آج آبادی ہے، وہاں پر آج رونق ہے، اور 25 لاکھ کا قافلہ رب کے دربار کے اندر سر رکھے ہوئے ہے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی آزمائش سے گزر رہے تھے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں بیابان جنگل تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جناب ابراہیم کو حکم ہو گیا بیوی کو لے جائیں، بچے کو لے جائیں، اس جنگل میں ڈال کے واپس پلٹ آئیں۔ چونکہ نبی آزمائشوں کی بٹیوں سے گزرنے والے ہوتے ہیں، وہ چونکہ چنانچہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتے، جب اللہ کی طرف سے آرڈر اور حکم آ جائے تو حکم بجا لاتے ہیں۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو لے کے، بیوی کو لے کر کے آپ اس جنگل کے اندر چلے گئے، دونوں کو وہاں پر چھوڑا۔ بیوی پوچھتی ہے آپ یہاں پر ہمیں کیوں لے کے آئے، کیوں یہاں ہمیں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک جملہ کہتے ہیں مجھے میرے اللہ نے آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اور بیوی بھی کتنی تابعدار ہے، آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے حکم اور آرڈر دیا ہے، اللہ اس جنگل میں ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر ماں ہے، ماں کی ممتا وہ رہ نہیں سکتی، بچے کی پیاس بھوک بڑھتی جاتی ہے، وہ بے قرار ہو کر کے، کبھی صفا ایک پہاڑ تھا اس وقت، اب تو برابر کر دیا گیا اور بہت ساری سہولتیں ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، چلنے والے چل رہے ہیں اور خوبصورت ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت اس طرح کا کوئی نظام نہیں تھا، سنگ ریزوں والا وہ علاقہ تھا اور پتھر پاؤں کو چبھتے تھے۔ لیکن جناب ہاجرہ اس بستی کے اندر دوڑے لگاتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، بے قرار ہو کر کے۔ اللہ رب العالمین کو ہاجرہ کی بے قراری پسند آتی ہے کہ یہ آزمائش سے نکل گئی، اس نے شکوہ اور شکایت نہ کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ دیا، اللہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا لینا چاہتا ہے، ہمیں اتنی مصیبت میں ڈال دیا۔ نہیں، بے قرار بچے کی خاطر جو ہیں لیکن اپنی زبان سے شکوہ اور شکایت نہیں نکالتی، تو اللہ پھر ان کی اس آزمائش کو ختم کس طرح فرماتا ہے؟ اللہ جناب اسماعیل کی ایڑی کی برکت سے زمزم کا کنواں جاری فرما دیتا ہے۔ وہ زمزم کا کنواں، وہ زمزم کا پانی جو آج تک تقسیم ہو رہا ہے،
ایک نبی کی ایڑی کے اندر اللہ نے کتنی برکت رکھی ہے. 1400 صدیاں گزر گئی ہیں پر زمزم کا پانی ختم نہیں ہوا. وہ کائنات پوری کے اندر تقسیم ہو رہا ہے. ہر دفعہ 25 لاکھ کا جو قافلہ حاضر ہوتا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں واپس پلٹتا ہے, پانی لے کے آتا ہے. نبی کے پاؤں کے اندر رب نے کتنی برکت رکھی ہے, جہاں پر پاؤں لگا تھا وہاں سے آج تک پانی کے چشمے ابل رہے ہیں. جب نبی کے پاؤں میں اتنی برکت ہے تو نبیوں کے وجودوں میں اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی ہوگی. خیر, وہ بیچ والی پوری کی پوری کہانی قرآن پاک نے اس کو اس مقام سے غائب کیا. کہانی تو تھی, آزمائشیں تو تھی, آزمائش میں اللہ رب العالمین نے کامیاب کیا. زمانہ آگے گزرتا گیا. اب وہ بیٹا جو آپ نے 90 سال کی عمر میں اللہ سے مانگا تھا کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے, نیک بیٹا, رب کائنات نے عطا فرمایا. آزمائشوں سے آپ آگے بڑھتے چلے گئے, ملاقات ہوگی آپس میں بیٹے کے ساتھ. اب بیٹا اس قابل ہوا کہ باپ کا کاروبار سنبھال سکے, باپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چل سکے, باپ کے بوجھ کو اٹھا سکے. قرآن پاک نے جملہ ارشاد فرمایا اس بیٹے کی عمر کے حوالے سے. قرآن کہتا ہے فلما بالغ معه السعي, جب بچہ کام کے قابل ہو گیا, جوانی کی منزل میں قدم رکھنے لگا. ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرا دستے بازو بن جائے اور میرے ساتھ میری مدد کرنے والا ہو, میرا بوجھ اٹھانے والا ہو. کہا جب اس عمر کے اندر بیٹا پہنچ گیا تو ایک اور آزمائش اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم کی طرف ڈالی کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا نبی اس آزمائش کے اندر کیسے کامیاب ہوتا ہے. قرآن پاک نے اس آزمائش کو بیان فرمایا. آپ رات کو سوئے تو آپ کو خواب آیا کہ آپ اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ کے اندر قربان کرو. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن وہ تسلسل کے ساتھ آپ کو خواب آتا رہا. آخر میں آپ نے فیصلہ کیا کہ میری سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا ہے جو 90 سال کی عمر میں دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. ہو نہ ہو مجھے بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چونکہ یہ خواب تھا, ظاہری طور پر جبرائیل امین نے آ کے نہیں کہا تھا, خواب کے اندر ایک اشارہ ہوا تھا. میں یہاں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. خوابوں کے سلسلے کے اندر جو سچے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. جن کی آنکھ سچی, جن کا کردار سچا, جن کے کانوں کی سماعت سچی, جن کے سوچوں کا قبلہ سچا, انہیں جب خواب آتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوابیں تھی وہ وحی کا ایک مکمل حصہ ہوتا ہے. اور بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں سرکار علیہ السلام نے خواب کے اندر کچھ دیکھا, صحابہ کے سامنے اسے بیان کر دیا. بلکہ فجر کی نماز کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صحابہ کے سامنے رات کی خواب بیان کیا کرتے تھے. آج میں سویا تو میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا. تو جو نبیوں کی خوابیں ہوتی ہیں وہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے. خواب کے سچا ہونے کے لیے بندے کے سچا ہونا یہ ضروری ہے. بندہ سچا ہوگا, کھرا ہوگا, خواب بھی اسے سچی آئے گی اور کھری ہوگی. ہمارے زمانے کے اندر یعنی لوگوں کے خواب کے معاملے کے اندر مختلف الجھنیں ہیں. اس ایک الجھن کا حل یہاں پر موجود ہے. یعنی بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندہ بے نمازی ہے, بندہ جھوٹ بولنے والا ہے, بندہ غیبت کرنے والا ہے, بندے کے کان گندے ہیں, بندے کی نظر گندی ہے, بندے کی زبان پھسلتی رہتی ہے, ماحول اس کا گندا ہے. رات کو سوتا ہے, صبح اٹھتا ہے, کہتا ہے میں نے سچی خواب دیکھ لی ہے. ایسا نہیں ہوتا. سچوں کو اللہ سچے خواب عطا فرماتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جھوٹا بندہ سوئے تو اسے سچا خواب آ جائے. جھوٹوں کو ہمیشہ شیطان آ کے جھوٹے خوابی دلایا کرتا ہے. اور جو سچے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین حقیقت کے اندر بھی اور خوابوں کے اندر بھی انہیں حق بات اور سچ بات کی طرف راغب کیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں نبی تو سارے کے سارے سچوں کے سردار ہوتے ہیں, صرف سچے نہیں ہوتے, ان کے پاس سرداری ہوتی ہے. تو انہوں نے خواب کے اندر اس معاملے کو دیکھا اور پھر اپنا دل اس بات پر مطمئن کیا کہ میرا بیٹا سب سے پیارا ہے مجھے اور سب سے پیارا ہے اسی کے تو رب العالمین مجھے حکم عطا فرما رہا ہے کہ پیاری چیز کو قربان کرنا ہے. تو قرآن پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا کہ جناب ابراہیم اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں. جوان بیٹا ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے اور اب بوجھ سنبھالنے والا ہے, بوجھ اٹھانے والا ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں قال یا بنی, اے میرے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے کیا, انی اذبحک, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, میرے بیٹے بتا تیرا کیا ارادہ ہے. میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کی طرف سے مجھے حکم اور آرڈر ہے کہ میں اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ کے اندر قربان کروں.
میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے تو میرا پیارا ہے، لیکن اللہ کا حکم بھی ہے، میں نبی ہوں تو میں اس حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتا فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں ایک نبی کے اس مبارک جملے سے والدین کے نام ایک سبق کرنا چاہوں گا، کبھی بھی اپنی جوان اولاد کو ڈائریکٹ کوئی حکم نہ دیں، اس میں بڑا بلا ہے۔ اپنی جوان اولاد کو ڈائریکٹ کسی کام کا حکم نہ دیں، جب وہ حکم توڑیں گے وہ مجرم بن جائیں گے اور آپ ان کے جرم کا سبب بنیں گے۔ نبی تھے، چاہتے تو ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو حکم دیتے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کروں گا، تو تیاری کر لے، لیکن آپ یوں نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ بتا فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے؟ بچوں کے ساتھ مختلف معاملات میں بات کرتے ہوئے، مشاورت کرتے ہوئے جملہ کہا جائے، کوئی بھی کام ہے، بیٹا میں یہ کرنا چاہتا ہوں تیرے متعلق، تو بتا تیرا کیا ارادہ ہے؟ بچی کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا جگرہ بڑھ جاتا ہے، نہ ہونے والے کام کے اندر بھی وہ ہاں کہہ دیتا ہے، جی ابا جی جیسے آپ کرتے ہیں میں ویسا کر لوں گا۔ تو مشورہ کرنا، حکم ان کے اوپر مسلط کرنا، یہ بچپن کے اندر تو مفید ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ لیں اب حکم اتنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ اگر وہ حکم توڑیں گے آپ کے دل کے اندر بھی ٹھیس پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی کہ بیٹا ہے میں نے سے کہا ہے میری بات مانتا نہیں۔ تو ایک نبی اپنے بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ جب جوان ہو جائیں تو مشاورت کے طور پر بات کیا کرو اور ان سے ان کا ارادہ پوچھا کرو، مرضی پوچھا کرو، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تیرے حق میں۔ مثال کے طور پر ہمارے دور کے اندر 3 4 5 باتیں ایسی ہیں، میں تمہیں باہر بھیجنا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے کاروبار میں نے پسند کیا ہے، میں تمہیں نوکر کروانا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے فلاں لڑکی کا رشتہ ذہن کے اندر رکھتا ہوں کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی ہو جائے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر ان باتوں کے اندر والد حکم دینے کے بجائے مشورہ کر لے تو ایک نبی کی سیرت سے ہمیں خوبصورت باب میسر آ سکتا ہے، ایک خوبصورت خلاصہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اب بیٹا آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ چونکہ بیٹا عام بیٹا نہیں تھا اور ہمارے ماحول کا بیٹا نہیں تھا، نبیوں کا بیٹا، اور صرف بیٹا نہیں بلکہ نبوت کا نور بھی ان کے پاس تھا، نبی بھی تھے۔ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا اور ان کے جواب کو آپ دیکھیں گے، اس وقت ہمارا ماحول اور معاشرہ اس جواب کی طلب کے اندر ہے۔ بوڑھے والدین پریشان ہیں، وہ بیچارے تڑپتے اور روتے ہیں پر ان کی بپتا سننے والا کوئی نہیں۔ معاشرے کے اندر کچھ ایسی شکاوت اور سختی آ گئی، والدین اولادوں کو جس ڈگر پر لانا چاہتے ہیں اولاد ادھر آنا نہیں چاہتا۔ والدین کی تمنا ہوتی ہے یہ ہماری اولاد ہے، ہمارا کہا مانے، ہمارے ساتھ اس نے سلوک کرے، ہم جو کہیں آنکھیں جھکا لے، نظریں جھکا لے، ہماری تابعداری کرے۔ لیکن اولاد ہے کہ ماں باپ کا، بیٹی ہے تو ماں کا کہنا نہیں مانتی، بیٹا ہے تو باپ کا کہنا نہیں مانتی، حکم توڑ دیتے ہیں، دل توڑ دیتے ہیں۔ لیکن آئیے عید قربان کے موقع پر اللہ اکبر کی یہ جو مبارک صدائیں ہیں، ان کے پس منظر کے اندر ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ اور ان رشتے کی آپس کے اندر جو ان دونوں کی ہم آہنگی ہے ذہنی طور پر، قرآن پاک اسے بیان فرما رہا ہے۔ جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ بیٹا کیسے جواب کیا دیتا ہے؟ خوبصورت ترین جواب، اور بیٹوں کو باپ کے سامنے ہمیشہ ایسا ہی جواب دینا چاہیے، یعنی جیسے ابراہیم باپ بن کے بتا رہے تھے کہ حکم نہ دینا بیٹوں کو، ان کے ساتھ مشاورت کے طور پر بات کرنا، ایسے ہی جناب اسماعیل بیٹا بن کے یہ بھی بتا رہے تھے کہ جب باپ کسی کام میں مشورہ کرے اور ارادہ اپنا بتائے تو تم نے آگے سے جواب کیا دینا ہے۔ جناب ابراہیم کا جواب سنیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کہتے ہیں اے میرے ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم عطا فرمایا۔ آپ میری مرضی پوچھتے ہیں، میرا ارادہ پوچھتے ہیں، اب کام کو چھوٹا نہیں تھا، شادی کا نہیں پوچھ رہے تھے، کاروبار کا نہیں پوچھ رہے تھے، کوئی اور دنیاوی معاملہ نہیں تھا، جان کا معاملہ تھا، تمہاری گردن کاٹنی ہے، زندگی سے تمہیں ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جناب اسماعیل کتنی آگے سے تابعداری کا ثبوت دیتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان جو آپ کا دل ہے آپ وہ کریں، مجھے آپ کیسا پائیں گے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔
میں واویلا نہیں کروں گا، میں شکوہ نہیں کروں گا، میں شکایت نہیں کروں گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو جو اللہ نے آرڈر دیا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ وہ کام کیجئے، میں صبر کروں گا۔ اور پھر دیکھیے یہ بیٹا کتنا لائق بیٹا ہے۔ جناب علامہ محمد اقبال اسی منظر کو دیکھ کر آپ تڑپ پڑے تھے کہ یہ اسماعیل کو آداب فرزندی کس نے سکھا دیے تھے۔ یہ جو باپ کو آگے سے جواب دے رہا تھا کہ اے ابا جی آپ جو حکم کریں گے میں قبول کروں گا، آپ نے جو بھی کرنا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر یہ جملہ بولا ہے کہ گویا حضرت اسماعیل آگے سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ذبح کرنا ہے تو آپ ذبح کر لیں، اور اگر آپ نے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں پھر بھی صبر والوں سے ہوں گا، چونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ اور آپ آگے سے بیٹا یہ بھی نہیں کہہ رہا، یعنی دور حاضر کے بیٹوں کی طرح، جیسے دور حاضر کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ تو بیک ورڈ ہیں، آپ کو زمانے کا پتہ ہی نہیں، لوگ کہاں پر پہنچ گئے، آپ تو دیہاتی ہیں، آپ کے ذہن چھوٹے ہیں، زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے۔ جناب ابراہیم کو بیٹا یہ نہیں کہتا ابا جی 90 سال سے اوپر آپ کی عمر ہو گئی ہے، رات کو سوتے ہوئے ایک آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب تو خواب ہوتے ہیں، آپ خواب کو مجھ پر پورا کرنا چاہتے ہیں، میری جان لینا چاہتے ہیں، نہیں۔ کتنا لائق بیٹا ہے، اور لائق کیوں نہ ہو، نبی ہے، نبیوں کے سینوں کے اندر اللہ جو نور رکھتا ہے عام بندہ اس نور سے بڑا دور ہوا کرتا ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں ابا جی آپ نے دیکھا خواب ہی ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا ارادہ ہے میں ذبح کروں گا، آپ ذبح کیجئے، ہے خواب لیکن میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میں زمانے والوں کو سبق دے رہا ہوں کہ ایک باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ میں نے یہ جملہ عرض کیا، پہلے تو یہ ہم کہا کرتے تھے یورپ کے اندر اولڈ ہاؤس بن گئے، ماں باپ کو ان گھروں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، سال کے بعد عید پر لوگ جاتے ہیں ماں باپ کے پاس اور ایک دو جملے بول کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کیا، لیکن آپ کو یہ سن کر شرمندگی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی ہوگی، وہ بات جو یورپ میں تھی اب ہمارے ملک میں بھی آ چکی ہے۔ یہاں اولڈ ہاؤس بن گئے، بیٹا ہونے کے باوجود ماں ان سینٹروں کے اندر تڑپ رہی ہے، بیٹا ہونے کے باوجود، یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، میڈیا کی باتیں نہیں، یہ مشاہداتی باتیں ہیں۔ ان بیٹوں کو میں جانتا ہوں جن کی قالینیں گندی ہوتی ہیں اور انہوں نے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر اولڈ ہوم سینٹر کے اندر ڈال دیا ہے، وہ سنبھالیں گے۔ اب دیکھیے نا یہ کتنا خوبصورت عنوان ہے عید قربان کے موقع پر، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی زندگی کا ہمیں بتا رہا ہے ایک باپ کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔ باپ ذبح کرنے کے ارادے سے اپنے بیٹے سے پوچھ رہا ہے بتا تیرا کیا ارادہ ہے، بیٹا آگے سے گردن کو جھکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ ذبح کیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔